دین فطرت۔ اگر ایک آدمی کو سمندر میں سفر کرنا ہو تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ جس طرح سے وہ خشک زمین پر چلتا ہے اسی طرح وہ اپنے پیروں پر چلتا ہوا سمندر میں داخل ہو جائے، بلکہ اس وقت وہ ایک کشتی تیار کرتا ہے اور کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں اپنا سفر جاری کرتا ہے۔ جب ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہے، جس کے خود اپنے قوانین ہیں۔ وہ مجبور ہے کہ خدا کی اس خارجی دنیا میں کامل مطابقت کرے۔ آدمی اگر دنیا کو اپنی بنائی ہوئی دنیا سمجھتا تو وہ سمندر میں بھی اسی طرح چلنے لگتا جس طرح وہ خشکی پر چلتا ہے۔ عالم فطرت سے مطابقت کا یہ طریقہ تمام انسان اپنی زندگی کے 50% حصے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے، مگر زندگی کے بقیہ 50% حصے میں وہ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے نصف حصے میں اسی طریقے کو اختیار کر لے جس کو وہ اپنی زندگی کے پہلے نصف حصے میں عملاً اختیار کیے ہوئے ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک پہلو طبیعی ہے اور دوسرا پہلو اخلاقی۔ انسان اپنی زندگی کے طبیعی پہلو میں اس طرح خدا کا مطیع ہے جس طرح بقیہ چیزیں خدا کی پوری طرح مطیع ہیں، مگر اپنی زندگی کے اخلاقی پہلو میں وہ خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلتا ہے۔ وہ اطاعت کے بجائے بغاوت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اس تضاد کو ختم کر دے، وہ 100% خدا کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ مادی دنیا میں اس قانون فطرت سے انحراف کا نتیجہ چونکہ فوراً سامنے آ جاتا ہے، اس لیے آدمی مادی پہلوؤں میں اس سے انحراف نہیں کرتا، مگر اخلاقی دنیا میں اس کے حقیقی نتائج فوراً نہیں نکلتے، اس لیے یہاں آدمی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایک کسان فصل بونے کے وقت قانون زراعت کی پیروی نہ کرے تو فصل کاٹنے کے دن وہ محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا میں جو آدمی اخلاقی قوانین کی پیروی نہ کرے اس کے حصے میں آخرت کے دن محرومی اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ کائنات کی معنویت۔ آرتھر کوئسلر نے البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اس نے کہا، میں یہ مانتا ہوں کہ سائنسی تحقیق میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اعلیٰ محرک جو چیز ہوتی ہے وہ کائناتی مذہبیت ہے۔ ایک معاصر سائنسدان نے بجا طور پر کہا ہے کہ ہمارے موجودہ مادی دور میں بھی سنجیدہ علمی تحقیق کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو گہرا مذہبی آدمی ہو۔ ٹائمز آف انڈیا، 5 اکتوبر 1980۔ I maintain that cosmic religiousness is the strongest and most noble driving force of scientific research. A contemporary has said, not unrightly, that the serious research scholar in our generally materialistic age is the only deeply religious human being. مذکورہ قول میں مذہبی ہونے کا مطلب اندیکھی معنویت پر یقین کرنا ہے۔ سائنسدان جب اپنی تلاش میں نکلتا ہے تو اس وقت جو چیز اس کی رہنما بنتی ہے وہ اس کے اندر یہ چھپا ہوا عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات میں وحدت اور معنویت ہے۔ اگر وہ اس یقین سے خالی ہو تو کبھی وہ اپنی تلاش میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ گویا باعتبار حقیقت ایک سائنسدان اور ایک مذہبی انسان میں کوئی فرق نہیں۔ ایک مذہبی انسان کچھ اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا مقصد خدا کو خوش کرنا یا آخرت کی دنیا میں اس کا انعام پانا ہے۔ مذہبی انسان خدا کو نہیں دیکھتا اور نہ آخرت کو، مگر وہ انتہائی انہماک کے ساتھ اپنے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ اس انہماک کی وجہ نہ دکھائی دینے والی حقیقتوں پر اس کا کامل عقیدہ ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ سائنسدان کا ہے۔ وہ ساری عمر کسی حقیقت کی جستجو کرتا ہے۔ یہ حقیقت نامعلوم دنیا میں چھپی ہوئی ہے، تاہم سائنسدان پیشگی طور پر یہ یقین قائم کر لیتا ہے کہ جو چیز وہ چاہتا ہے وہ کائنات کے اندر چھپی ہوئی موجود ہے، اگرچہ ابھی تک وہ اس کے علم میں نہیں آئی۔
مذہب کی اصل کائنات کی معنویت پر یقین کرنا ہے، ایسی معنویت جو بظاہر ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ سائنسی کھوج کی نوعیت بھی اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے۔ اس دنیا میں ایک سائنسدان بھی ٹھیک اسی مقام پر کھڑا ہوا ہے جہاں ایک مذہبی انسان۔ اس دنیا میں تمام اعلیٰ حقیقتیں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس لیے وہ شخص زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کسی اعلیٰ تحقیقی کام میں مصروف ہوگا جو چھپی ہوئی حقیقت پر یقین رکھنے والا ہو۔ انسان کی بے چارگی۔ بنگلہ دیش بے شمار چھوٹے چھوٹے جزائر کا مجموعہ ہے۔ یہاں اکثر شدید سمندری طوفان آتے ہیں اور انسانی آبادیوں کو غیر معمولی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 1876 میں یہاں سخت ترین طوفان آیا جس میں تقریباً 3 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ دیگر نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ مئی 1985 میں یہاں پھر طوفان آیا۔ طوفانی ہوائیں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تقریباً 1000 جزیروں کے علاقے میں داخل ہو گئیں۔ دوسری طرف سمندر کی 4 میٹر سے بھی زیادہ اونچی لہروں نے جزائر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تقریباً 1 لاکھ انسان اس کے آگے بے بس ہو کر ہلاک ہو گئے۔ سینکڑوں بستیاں تنکوں کی طرح طوفانی لہروں میں بہہ گئیں۔ ایک اخبار کے رپورٹر نے اپنا عینی مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کیا: Ural Char, looks like it has been bombed relentlessly. Not a single structure save the concrete forest office stand erect. In fact, so fierce has been the force of the gale and tidal waves that not only the houses but even the building materials were washed away, leaving behind just mounds. ایک انگریزی اخبار 29 مئی 1985 نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: مہلک طوفان جو قدرت کے غصے کے سامنے انسان کی بے چارگی کو بے نقاب کرتا ہے۔ Murderous cyclones which expose man's helplessness before nature's fury. حادثات انسان کو حقیقت واقعہ کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ خدا کی قدرت اور انسان کے عجز کا واقعاتی اعلان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ خدا کل کے دن انسان کو پکڑے گا جس طرح آج اس نے انسان کو پکڑا ہے۔ موجودہ عارضی دنیا میں انسان اپنے عجز کو بھگتتا ہے۔ کیسا عجیب ہوگا انسان کا حال اگر وہ آخرت کی ابدی دنیا میں اپنے گناہ کو بھگتے۔ انسان کی تلاش۔ فلپ جان بیر امریکہ کا ایک بڑا تاجر تھا۔ وہ کویکر اسٹیٹ ریفائننگ کمپنی کا بانی تھا۔ اس کے یہاں صرف ایک لڑکا تھا۔ لڑکا مرا تو اس نے بھی صرف ایک لڑکی چھوڑی جس کا نام ایلینور رچی تھا۔ ایلینور رچی کے پاس بے پناہ دولت تھی، مگر وہ انسانوں سے اس قدر متنفر تھی کہ اس نے شادی نہیں کی اور تمام عمر اکیلی رہی۔ 14 اکتوبر 1968 کو اس کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 58 سال تھی۔ انسانوں سے بے رغبت ہو کر اس نے اپنی دلچسپی کے لیے عجیب و غریب عادتیں بنا رکھی تھیں۔ مثلاً وہ کثرت سے جوتے خریدتی، مگر ہر جوتے کو وہ صرف ایک بار پہنتی تھی۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر میں 1707 جوڑے جوتوں کے موجود تھے۔ اس طرح اس کے گھر میں اسٹیشنری کے 1224 بکس پائے گئے وغیرہ۔ اس کی سب سے عجیب دلچسپی کتے تھے۔ وہ جب اپنی کار سے باہر نکلتی اور کوئی آوارہ کتا اس کو نظر آتا تو وہ پکڑوا کر اس کو اپنے گھر لاتی اور ان کو خصوصی اہتمام سے پالتی۔ اس طرح اس کے یہاں 150 کتے جمع ہو گئے۔ اس کا گھر کتوں کی اس فوج کے لیے ناکافی معلوم ہوا تو اس نے اولاً 12 ایکڑ اور اس کے بعد 180 ایکڑ زمین صرف اس لیے خریدی کہ وہاں کتوں کو خصوصی اہتمام کے ساتھ رکھنے کا انتظام کیا جا سکے۔ ایلینور رچی نے اپنی موت سے پہلے ایک وصیت نامہ تیار کرایا۔ اس وصیت میں اس نے لکھا کہ میری دولت میرے پالتو کتوں کے لیے وقف ہے۔ جب ایک ایک کر کے سارے کتے مر جائیں تو میری پوری دولت الاباما کے مدرسہ حیوانات کو دے دی جائے۔ اب اس کے کتوں میں صرف آخری کتا رہ گیا ہے جس کا نام مسکیٹیئر ہے۔ یہ 23 سالہ کتا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کا پاؤں کانپتا ہے اور جب وہ چھینکتا ہے تو زمین میں گر پڑتا ہے۔
یقینی طور پر وہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کے بعد مذکورہ مدرسہ حیوانات کو $12 ملین کی رقم اچانک حاصل ہو جائے گی۔ ٹائمز آف انڈیا 2 جنوری 1984۔ آدمی کو اگر آئیڈیل انسان نہ ملے تو اس کو آئیڈیل نظریہ تلاش کرنا چاہیے۔ ایلینور ریچی اگر ایسی نظر پا لیتی تو انسان اس کے لیے محبت کا موضوع بن جاتا، نہ کہ نفرت کا موضوع۔ انسان کی کمائی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن انکار کرنے والے لوگ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، تم اپنی اچھی چیزیں دنیا میں لے چکے اور ان کو برت چکے، تو آج تم ذلت کا عذاب بدلے میں پاؤ گے، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق گھمنڈ کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف۔ دنیا میں آدمی کو جو اسباب ملتے ہیں، مثلاً جسمانی طاقت، ذہانت، مال، عہدہ، وسائل اور مواقع، یہ سب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ان سے آدمی اپنے لیے کمائی کرے۔ اس کمائی سے مراد نفسیاتی کمائی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کو آیت میں کبر اور فسق کہا گیا ہے، دوسری کمائی وہ ہے جو اس کے برعکس ہے، یعنی تواضع اور شکر۔ آدمی اگر ان اسباب کو پا کر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، وہ ان کو ذاتی برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے، وہ ان کو شہرت اور لیڈری حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، تو گویا اس نے اپنے مواقع کو ضائع کر دیا۔ اس کو جو سامان عمل دیا گیا تھا، اس کا انجام اس نے اسی آج کی دنیا میں لے لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اسباب حیات ملے تو اس نے ان کو خدائی چیز سمجھ کر اپنے عجز کا اقرار کیا، اس نے ان کو خدا کا عطیہ مان کر خدا کا شکر ادا کیا، اس نے ان اسباب کو اپنی ذات کے راستے میں استعمال کرنے کے بجائے خدا کے راستے میں استعمال کیا۔ یہ شخص وہ ہے جس نے ان مواقع کے ذریعے آگے کا ذخیرہ فراہم کیا، اس نے اپنے دنیاوی سامان کے ذریعے آخرت کی کمائی کی۔ ایسا شخص موت کے بعد اپنے واسطے بہترین ذخیرہ پائے گا، اس کی کمائی جنت کے ابدی باغوں کی صورت میں اس کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ موجودہ زندگی میں ہر آدمی کو یکساں طور پر مواقع دیے گئے ہیں، کوئی ان مواقع سے طیبات دنیا کما رہا ہے اور کوئی طیبات آخرت۔ کچھ سے کچھ۔ دیوی سنگھ ایک مشہور ڈاکو تھا جو جنوری 1984 میں پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں مارا گیا۔ مسز امرت پریتم کی ایک اتفاقی ملاقات مذکورہ ڈاکو سے سیورا گاؤں میں ہوئی۔ اس موقع پر دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کی دلچسپ روداد ہندوستان ٹائمز 22 جنوری 1984 میں شائع ہوئی ہے۔ دیوی سنگھ نے بتایا کہ میں نے اب تک تقریباً 100 ڈاکے ڈالے ہیں۔ ہم لوگ ڈاکو نہیں ہیں بلکہ حکومت کے باغی ہیں۔ ہم مال لوٹتے ہیں مگر ہم نے آج تک کسی لڑکی کی عصمت نہیں لوٹی۔ ہمارا ایک سخت قسم کا اخلاقی اصول ہے، ہمارا کوئی آدمی اس کے خلاف کرے تو ہم فوراً اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ امرت پریتم نے کہا کہ دیوی سنگھ جی یہ بتائیے کہ آپ کی ٹولی یعنی گینگ میں کل کتنے آدمی ہیں؟ دیوی سنگھ نے کہا کہ 7 آدمی اور 8واں خدا، 7 men and the 8th God۔ بظاہر یہ جملہ معمولی فرق کے ساتھ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے 5 آدمی جہاں ہوتے ہیں وہاں چھٹا خدا ہوتا ہے، سورہ مجادلہ۔ پھر کیا ڈاکو کی بات انہی معنوں میں ہے جن معنوں میں وہ قرآن میں آئی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان لفظی مشابہت کے سوا کوئی اور چیز مشترک نہیں۔ ڈاکو نے کس معنی میں یہ بات کہی وہ خود مذکورہ انٹرویو میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ ڈاکے کے ذریعے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کو ہم اپنی ٹولی کے درمیان بانٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ٹولی میں 7 افراد ہیں تو ہم لوٹے ہوئے مال کے 8 حصے بناتے ہیں، 7 حصے اپنے افراد کے لیے
اور ایک حصہ خدا کے لیے۔ خدا کا جو حصہ ہے اس کو ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ آمدنی کا ایک حصہ مذہب کے نام پر خدا کو دینا یہ تمام ڈاکوؤں کا طریقہ ہے۔ قرآن کا خدا خوف پیدا کرتا ہے اور ڈاکوؤں کا خدا بے خوفی۔ خدا اس لیے تھا کہ وہ آدمی کو ڈاکے بازی سے روکے، مگر ڈاکوؤں نے خدا کا حصہ لگا کر اس کو اپنے ڈاکے کا چوکیدار بنا دیا۔ گویا جب وہ ساتھ مل کر ڈاکہ ڈالیں تو خدا ان کا 8واں بن کر ان کی حفاظت کے لیے موجود رہے۔ محرومی۔ فرانس میں سحر اور نجوم تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ 1984 میں فرانس کے جن شہریوں نے ساحروں اور جوتشیوں سے رجوع کیا ان کی تعداد تقریباً 8 ملین ہے، یعنی فرانس کے ہر 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی۔ فرانس میں جوتش اور غیب دانی باقاعدہ تجارتی پیشہ بن گئے ہیں۔ چنانچہ ٹیکس کے محکمے کے مطابق 50,000 افراد باقاعدہ محکمہ ٹیکس میں اس اعتبار سے رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تعداد فرانس میں پادریوں یا ڈاکٹروں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی آمدنی 500 ملین سے لے کر 600 ملین ڈالر سالانہ تک ہوتی ہے۔ AFP نے پیرس سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا ہے، "With the deepening economic recession, more and more people are turning to the occult for relief for their physical and psychological ailments." گہرے اقتصادی بحران کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے غیب دانوں سے رجوع کر رہے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا، 5 مارچ 1985۔ انسان کو بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ظاہری مادی اسباب اس کا سہارا بننے کے لیے ناکافی ہیں۔ وہ معلوم اسباب سے مایوس ہو کر نامعلوم اسباب کی طرف دوڑتا ہے، مگر نامعلوم اسباب کی تلاش میں کسی انسان کا سہارا پکڑنا سراسر بے حقیقت ہے۔ یہ ایسی چیز کا سہارا پکڑنا ہے جس کے اندر سہارا بننے کی طاقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سہارا صرف ایک ہے اور وہ خدا ہے۔ مادی اسباب کی بے مائیگی اس لیے تھی کہ آدمی خدا کی طرف رجوع کرے، مگر مادی اسباب کے عجز کا تجربہ اس کو ایک اور عاجز کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ حقیقت کا سراغ پانے کے بعد آدمی دوبارہ حقیقت کو کھو دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کو مارا۔ ماں نے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ جو بظاہر مار کا معاملہ تھا، اس کو ماں نے محبت کا معاملہ بنا دیا۔ اس نے برائی کو بھلائی کے خانے میں ڈال دیا۔ اس نے ایک قابل سزا چیز کو قابل انعام چیز قرار دے دیا۔ یہ واقعہ جو ہر گھر میں گزرتا ہے، یہ خدا کی صفات کمال میں سے ایک صفت کی ہلکی سی جھلک ہے جو ماں کے رویے کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ یہ خدا کی ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی رحمتوں کے کیسے عجیب نمونے اس دنیا میں بکھیر دیے ہیں۔ شفقت کی یہ انوکھی قسم جو ماں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو ماں نے خلق نہیں کیا ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ پھر جو اس کا خالق ہے، اس کے اندر یہ صفت کمال درجے میں پائی جانی چاہیے۔ آدمی غیب کو نہیں جانتا، اس بنا پر اس کو دنیا کی زندگی میں طرح طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی قوت ارادی کمزور ہے، اس بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سطحی جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ آدمی کے وسائل محدود ہیں، اس بنا پر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے اسباب و عوامل پر وہ قابو نہیں پاتا اور شکست کھا جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں نے دنیا میں انسان کی زندگی کو ایک المیہ بنا دیا ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر آدمی، خواہ وہ کوٹھی میں ہو یا جھونپڑی میں، اس احساس میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ ایک ناکام انسان ہے۔ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو وہ حاصل نہ کر سکا۔ یہاں کا ہر انسان ایک مایوس انسان ہے، خواہ بظاہر وہ فروا جسم اور ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ کیا اس المیے کو تربیہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کی منزل پر
ہم اس حال میں پہنچیں کہ ہماری ناکامیاں کامیابیوں کی صورت اختیار کر چکی ہوں، ہمارے قصور کو انعام کے خانے میں ڈال دیا گیا ہو۔ ماں کی زندگی میں خدا نے اپنی صفات کی جو جھلک دکھائی ہے وہ اسی سوال کا ایک مثبت جواب ہے۔ خدا اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر اس واقعے کو رونما کر سکتا ہے جو ماں اپنے بچے کے لیے بہت چھوٹے پیمانے پر ظاہر کرتی ہے۔ ماں کے رویے کی صورت میں خدا نے دنیا میں جو نشانی قائم کی ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ مانگنے والے کو یہ انعام بھی دیتا ہے کہ وہ اس کے نہیں کو ہے میں تبدیل کر دے، مگر ایسا انعام صرف اس شخص کے لیے مقدر ہے جو خدا کو اپنی ماں کا درجہ دے کر اپنے آپ کو اس کا بیٹا بنا چکا ہے۔